أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم قرآن کریم کے تدبر کے اصول کو پڑھیں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے ہم نے جو چیز پڑھی تھی وہ تھی اس کے شرطیں، غور و فکر کی شرطیں. آج انشاءاللہ اللہ سے مدد ہے اور دعا بھی ہے کہ اصول اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھائے. اللہ اور آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ اتنی رات میں رمضان کے دن میں آئے. یہ بات درشاتی ہے، ظاہر کرتی ہے کہ آپ قرآن کو سیکھنے کا شوق اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو، مس انڈرسٹینڈنگ کو درگزر فرمائے. ٹیکنیکل ڈسٹنس. یہ پہلا جو اصول ہے جس کو ہم پڑھیں گے، اس کے بارے میں طارق صاحب نے بہت بیان کیا ہے، وہ محکمات اور متشابہات آیات ہیں. اور اس کی جو سب سے امپورٹنٹ آیت ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 7 ہے. اور وہ ایک آیت کہتی ہے کہ اگر آپ پڑھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیۃ محکمات ہن ام الکتاب واخری متشابہات، کہ وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی، اور اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل ہے، ام الکتاب ہے، اور دوسری متشابہات، وہ آیات جو ملتی جلتی ہیں، جن کے بہت سارے مطلب نکل سکتے ہیں. ایک شبہ کے مطلب جو ہے، دو مطالب ہوتے ہیں، مطلب ہوتے ہیں شبہ کے. ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز میں شبہ پڑ جائے، آپ کنفیوژن میں پڑ جائیں. یہاں یہ مطلب نہیں ہے. متشابہ کا یہاں مطلب یہ ہے کہ ملتی جلتی باتیں، سملر باتیں، ایک چیز کے بہت سارے مطلب، ملتے جلتے مطالب جو ہے آپ نکالیں، اس کو جو ہے متشابہ کہی جاتی ہے. قرآن نے یہ کہا کہ اگر آپ ان آیات کو پڑھیں تو یہ کہا کہ یہ جو ام الکتاب ہے، تو اس میں جو اصول ہے وہ جو نکلتا ہے وہ اصول یہ ہے کہ محکمات جو آیتیں ہیں وہ اصل ہیں، مدر ہیں، اور متشابہات جو ہیں وہ ملتی جلتی آیات ہیں. ان کی جو تشریح ہوگی وہ محکم آیات کے باؤنڈری میں ہوگی، اس سے باہر ہم جا نہیں سکتے. اس کی مثال بھی آگے بیان ہوگی انشاءاللہ. تو ترجمہ پڑھ لیے، وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے. اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور دوسری متشابہات جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بخلاف اس کے کہ جو لوگ علم میں پختہ ہیں، کار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے، یعنی ان پر کا مطلب ان آیات پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانش مند لوگ ہی حاصل کر سکتے ہیں. تو اگر ہم ان آیات پہ غور کریں تو دو تین باتیں ہیں جو سامنے آتی ہیں. پہلی بات یہ کہ متشابہ آیات کے پیچھے وہ لوگ پڑھتے ہیں
جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ایسے مطالب نکالیں جس سے جو ہے فتنہ پھیلے، جس سے ایک تعویل، وہ جو اپنی خواہشات کی کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، اور وہ اس کے پیچھے پڑتے ہیں۔ اور جو راسخون فی العلم ہیں، جو راسخ ہیں علم میں، وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یعنی ان کا رویہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں، ساری آیات اللہ کی طرف سے، ہم سب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس کی بہت اندر گہرائی میں جا کر کچھ اگر سننا ہے آپ کو، تو یہ جو 3 ساتھ ہے، اور اس کی اور بھی جگہ طارق صاحب نے اس کو بیان کیا ہے، تو اس کو آپ سن سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ صرف مقصد یہ ہے کہ محکم آیات اصل ہیں، مدر ہیں۔ محکم آیات ہوتی کون ہے؟ محکم آیات وہ آیت ہے جس کا ہر آدمی ایک ہی مطلب نکالے گا، دو نہیں نکال سکتا۔ جیسے قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی مثال کی بھی کوئی مثال نہیں ہے۔ اس طرح کی جو آیات ہیں جو محکم ہیں، جو جن کے دو مطلب نہیں نکلتے، ہم سب ایک سمجھتے ہیں، ان کو محکمات کہے جاتے ہیں۔ اور متشابہات وہ ہیں جو بہت ساری ایلیگورک باتیں جس سے نکلتی ہیں، جو ملتی جلتی باتیں ہیں، ان سے ہم کوئی کانکریٹ، یعنی کوئی آدمی کچھ کہے گا، کسی اینگل سے دیکھتا ہے، دوسرا آدمی کسی اور اینگل سے اسے دیکھے گا، اس میں ایک جگہ ہم ایک بات پہ نہیں آ پاتے، ان کو متشابہات کہتے ہیں۔ تو طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ جو محکم متشابہات ہیں، ان کی تشریح محکم آیات ہی کی طرح کرنی چاہیے، محکم آیات کے انڈر میں ہونی چاہیے، اس کی چھتری میں، اس کے امبریلے میں تشریح۔ کوئی آپ تشریح ایسی نہیں لیں گے جس کی جو کہ محکم آیات کے خلاف ہو۔ مثال کے طور پہ آگے جو ہے کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھی گئی، دیکھیے انشاءاللہ آئیں گے۔ جیسے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہوا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے نور کی مثال دی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس نور کی مثال اس فزیکل روشنی کی نہیں ہے جو کہ کسی لیمپ میں جل رہی ہو، یا کسی جو ہے وہ یعنی بھڑکنے سے آگ لگتی ہو اور اس سے روشنی نکلتی ہو، یا کسی بلب کی طرح جو ہے فزیکل آگ ہے یا روشنی ہے جو فوٹونز ہیں، اس کی مثال نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ مثال اس نور کی ہے جو نور ہدایت ہے، جو ہم سب کے اندر ہے۔ وہ معنوی بات، وہ اسپریچول بات ہے، یہ وہ مثال نہیں لے سکتے آپ، جیسے یہاں اپنے کمرے میں، آپ کے کمرے میں لائٹ ہے، یا آپ کے جو ہے وہ گھر میں روشنی ہوتی ہے۔ یہ سورہ اس کی نور کی آیت 35 ہے، بہت مشہور ہے، اور اس میں طارق صاحب کے میرے خیال سے 3 الگ الگ سیشنز ہیں، 3 دروس ہیں۔ اس کی جو گہرائیاں ہیں اس آیت کی بہت زیادہ ہے، تو اس کو بھی آپ کبھی موقع ملے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہاں پہ صرف منشا یہ ہے کہ آپ کو یہ بتانا کہ یہ مثال ہم ایک محکم آیت کے باہر نہیں لیں گے۔ محکم آیت یہ ہے لیس کمثلہ شیء، دیر از نتھنگ لائک ہم، اللہ رب العزت کی کوئی مثال نہیں۔ تو مثال تو دی گئی ہے تاکہ ہم سمجھیں گے کیسے، لیکن اس کو ایکچوئل سینس میں آپ نہیں لیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی، تو یہ متشابہ آیت ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، المصباح یعنی آگے جو، اور یہ ہے ٹکڑا میں صرف اتنے تک لیا ہے، تو اس کے بہت سارے مطلب آپ لے سکتے ہیں، چونکہ یہ متشابہ آیت ہے۔ لیکن اس کا صحیح مطلب کیا ہوگا؟ کون سی آیت ہمیں بتائے گی؟ اللہ کی ذات کے بارے میں جو آیت آئی ہے وہ لیس کمثلہ شیء، کہ اس کے مثال کی بھی کوئی مثال نہیں ہے۔ انگریزی میں ہے دیر از نتھنگ لائک ہم۔ 42:11 جو آیت ہے اس میں ایک اصول بیان ہو گیا، محکم آیت نے بتا دیا ہمیں کہ قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی بھی اس کے جیسا ثانی نہیں ہے. وہ بھی ایک آیت ہے، محکم آیت ہے. یہ ایک آیت کا ٹکڑا ہے. تو اب نور کا جو مطلب ہے ہمیشہ روشنی جو ہے، اس کو آپ ہمیشہ اسی اسی آیت کی روشنی میں لیں گے. آپ الگ نہیں لے سکتے کہ اللہ نور السماوات والارض کا مطلب کیا ہوا. ٹھیک ویسے ہی اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کے پیر ہیں. کیا اللہ کے فزیکل ہاتھ پیر ہوں گے؟ یعنی میری آپ کی طرح ہاتھ ہوں گے؟ نہیں، وہ مثال ہوگی، کیونکہ ہماری طرح نہیں ہے. وہ کوئی مثال نہیں ہے اس کی. تو ہاتھ کا مطلب ہم زیادہ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی طاقت، اس کے کنٹرول، اس کی قدرت. ٹھیک ہے. چہرے کا مطلب اس کی پوری ذات سے ہے. تو یہ سب چیزیں ہم اس محکم آیات کے تحت ہی سمجھیں گے، محکم آیات سے باہر جا کے نہیں سمجھیں گے. تو متشابہ آیات وہ آیات ہیں جو متشابہ آیات وہ آیات ہیں جو جن کے بہت سارے مطلب ہم نکال سکتے ہیں. ایک دیکھنے والا کئی اینگل سے دیکھ سکتا ہے. ایک بات، یعنی اس سے ایک بات نہیں کئی بات نکلتی ہے. یعنی قرآن نے جو اس میں کہا سورہ بقرہ میں کہ جب ان کو پھل دیا جائے گا جنتیوں کو، تو وہ یہ کہیں گے اوتو بہی متشابہ. یہ ملتی جلتی جو ہیں آیتیں ہیں، سوری، یہ ملتی جلتے پھل ہیں جو ہمیں دنیا میں ملے. آپ بتائیے، کچھ کہہ رہے اویس بھائی؟ ارے سوری، مجھے نا کئی لوگ کا میسج آیا ہے کہ انٹری مل نہیں رہی ہے ان کو، ذرا ایک بار دیکھیے نا. کئی لوگ کا مجھے میسج آ چکا ہے، اس لیے بول رہا تھا میں. روم اچھا میں کوئی نہیں ہے، میں نے آپ کو میسج کیا ری جوائن کرنے کے لیے، بولیے ان کو، کیونکہ روم میں اچھا کوئی ٹھیک شو ہے، نہیں ہو رہا جس کو میں الاؤ کروں. میں نے آلریڈی ایڈمٹ اوکے، کیا ہوا ہے سب کو. ٹھیک ہے نہیں، ٹھیک ہے، بولتا ہوں. ایڈمٹ آل کر دیجیے نا. میں نے کر دیا آلریڈی ایڈمٹ. کیا ہوا ہے، آلریڈی کیا ہوا ہے. اچھا 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 اچھا. اب ہو رہے ہیں، دھیرے دھیرے آ رہے ہیں، سب آ جائیں گے انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے، ہو رہے ہیں انشاءاللہ. تو محکمات اور محتشابہات تو میرے آپ کو آنکھ کلیئر کو ہے؟ کتنا ایفیکٹ پڑے گا بک میں پڑھنے سے اور موبائل پہ پڑھنے سے؟ بک میں تو محکم آیات وہ آیات ہیں جن کے مطالب، جن کی میننگز ہر کوئی پڑھتے ہی ایک ہی سمجھتا ہے. جیسے آپ بھی ایک سمجھیں گے، میں بھی ایک سمجھوں گا، الگ الگ نہیں سمجھوں گا. متشابہ آیات وہ آیات ہوتی ہیں جن کے ایک سے زیادہ مطلب سمجھے جا سکتے ہیں. تو قرآن نے کہا، اللہ نے ایک فاؤنڈیشن دی ہمیں قرآن کی آیت کے تھرو، کہ جو محکم آیات ہیں وہ مدر ہے، وہ اصل ہیں. متشابہ آیات جو ہیں وہ محکم آیات کے انڈر ہی میں سمجھے جائیں گے. اور یہ بتایا کہ جن کے دلوں میں فتنہ انگیزی ہوتی ہے، اگر نیت میں خرابی ہے، تو وہ متشابہ آیات کے پیچھے پڑتے ہیں. تو اگلے وقت کی طرف انشاءاللہ پڑھتے ہیں. تو پہلی جو یعنی پہلا جو اصول ہے، پہلی بات تھی اس میں، محکم آیات اور متشابہ آیات کی انڈرسٹینڈنگ، اور محکمات متشابہات کو ہمیشہ محکمات کے انڈر رکھ کے آپ سمجھیں گے. قرآن ایکسپلینز اٹ سیلف، یعنی قرآن کی تفسیر خود قرآن میں. یہ دوسرا اصول ہے، یہ بہت مشہور اصول ہے. القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن جو ہے وہ خود کی تفسیر خود کرتا ہے. قرآن کی جو داخلی جو اس کے شواہد ہیں وہ بہت کمپلیٹ ہے. یعنی قرآن خود پہ ڈپینڈنٹ ہے. قرآن جو ہے اللہ کی وہ کتاب ہے کہ وہ باہر کسی ایکسٹرنل چیز پہ ڈپینڈنٹ نہیں. تو قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ ایک جگہ وہ کوئی بات اجمال میں بیان کرتا ہے، شارٹ میں بیان کیا، کہیں اس کی تفسیر ہوتی ہے. تو القرآن یفسر بعضہ بعضا، اس کا دھیان اگر ہم رکھیں گے انشاءاللہ، تو کیا اس کا طریقہ کیا ہے کہ قرآن میں ایک ٹاپک پہ جتنی آیات ہیں، اب تو بہت آسان ہے، چیٹ جی پی ٹی ہے یا پھر 360 ہے قرآن 360، اس میں آپ جو ہے ڈھونڈ سکتے ہیں. پہلے انڈیکسز ہوتے تھے، لوگ مینولی ڈھونڈتے تھے، اس میں آیات ہوتی تھی. تو اب تو بہت آسان ہے کہ ایک لفظ ہے، اس کو ہر جگہ ڈھونڈ سکتے ہیں، ایک ٹاپک ہے، اس کو ڈھونڈا جا سکتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ قرآن کہیں کچھ بات بیان کرتا ہے، کہیں اور اس کی ڈیٹیل ہوتی ہے، کہیں اس کی ایکسپلینیشنز ہوتی ہیں. اگر ہم قرآن کو آئسولیشن میں دیکھیں، صرف ایک جگہ کی چیز دیکھیں، تو بہت غلط نتیجے پہ ہم پہنچ سکتے ہیں.
اس لیے قرآن کا یہ اصول عالمگیر اصول ہے، اور قرآن القرآن یفسر بعضہ بعضا، تو قرآن میں اگر ایک ٹاپک کہیں ڈسکس ہوا ہے، کسی ایک صورت میں آپ نے پڑھا ہے، تو کوشش کیجئے کہ اب ہر جگہ اس کو آپ تلاش کریں کہ قرآن میں کہا. اور آج کل انٹرنیٹ کے ہونے کے بعد بہت آسان ہو گیا ہے، تو اس سے جو ہے انشاءاللہ آپ کو یعنی قرآن کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی. پورا پرسپیکٹو آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اللہ رب العزت نے اس ٹاپک کے بارے میں کیا کیا کہا ہے. مثال کے طور پہ، کیا ابلیس ایک اینجل تھا، ایک فرشتہ تھا؟ تو اب اس کو قرآن میں اگر آپ دیکھیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 میں اگر دیکھیں، بسم اللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ جب ہم نے کہا ملائکہ سے سجدہ کرو تو انہوں نے آدم کو سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور وہ اس نے جو ہے انکار کیا اور تکبر میں پڑا، اور وہ انکار کرنے والوں میں سے تھا. اب یہ پہلے اگر کسی طالب علم، آپ ظاہر سی بات ہے کہ آپ سب یہ بات جانتے ہیں، ماشاء اللہ آپ سنتے رہتے ہیں اور پڑھتے لکھتے رہتے ہیں، لیکن اگر پہلے کوئی آدمی پڑھتا ہے، شروع میں کوئی طالب علم اسٹڈی کرتا ہے قرآن میں ہماری طرح، تو وہ پہلی جگہ جب یہاں جاتا ہے تو اس کے دماغ میں سوال آتا ہے کہ فرشتوں سے اللہ نے کہا اور پھر ابلیس نے بات نہیں مانی. بات یہ سنتے آئے ہیں ہم کہ فرشتے جو ہیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، قرآن نے بھی کہا ہے، تو یہ ابلیس نے کیسے کیا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں اس کے بارے میں بیان کیا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، تو قصہ ابلیس و آدم جہاں بھی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جہاں جہاں قصہ ابلیس و آدم ہے، ان ساری جگہوں کو آپ دیکھیں گے، اسٹڈی کریں گے، اور تب کسی نتیجے پہ پہنچیں گے. اگر صرف ایک جگہ کی چیز لے کے اگر نتیجے پہ پہنچیں گے تو پھر پرابلم ہوگی. اور اب آج کل ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ آج کل بہت آسان ہے، انٹرنیٹ کی وجہ سے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بہت آسانی کر دی ہے. تو سورہ کہف کی آیت نمبر 50 جو ہے، 1850 جو ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. تتھا یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، اتہ اس نے اپنے پالنہار کے آدیش کا النگھن کیا. تو یہاں اللہ رب العزت نے بتایا کہ من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا. تو اب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اللہ رب العزت کے جو فرشتے ہیں وہ تو نافرمانی نہیں کرتے. جس نے نافرمانی کی تھی، ہمیں وہ پہلی جگہ کی اسٹڈی سے، آیت سے 34 سے سورہ بقرہ کی، یہ کنفیوژن ہو سکتا ہے کہ یہ فرشتہ ہو کہ کیسے اس نے اتنی بڑی غلطی کر دی، اللہ کی نافرمانی کی. لیکن اب یہ جو سورہ کہف کی آیت ہے، اس نے ہمیں بتا دیا کہ نہیں، یہ فرشتہ نہیں تھا، یہ جن تھا. اب الحمدللہ ایک کنفیوژن جو ہے وہ دور ہو گیا. اب یہ اگر آپ کوئی پڑھنے والا، اسٹڈی کرنے والا اگر نہیں کرے گا تو اس کو جو ہے ہمیشہ ایک الجھن رہے گی. تو طریقہ کیا ہے؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی ایک ٹاپک کی ساری آیات کو جو ہے ہم اکٹھا کر لیں. ایک ایسی ہی مثال آگے ہے جو ہم سے تعلق رکھتی ہے، فرینڈشپ وتھ نان مسلمس. تو یہ ایک سوال آتا ہے کہ بہت جگہ آپ کو قرآن میں ملے گا کہ غیر مسلموں سے، خاص طور پہ یہود و نصارہ سے دوستی مت کرو، ان کو اولیاء مت بناؤ، ان کو اپنا سرپرست دوست مت بناؤ. تو اس کے بارے میں دیکھیے یہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانہم منہم. یہ بہت سخت بات ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. اے ایمان والوں، تم یہودیوں تتھا عیسائیوں کو متر نہ بناؤ، یہ پرسپر ایک دوسرے کے متر ہیں، دوست ہیں، اور تم میں سے جو انہیں متر بنائے گا، فرینڈ بنائے گا، تو نشچہ ہی وہ انہی میں سے ہے. نسندیہ اللہ اتیاچاریوں کو مارگدرشن پردان نہیں کرتا. تو یعنی اے ایمان والوں، تم جو ہے یہودی اور نصاراؤں کو دوست مت بناؤ، وہ آپس میں دوست ہیں. اب یہ، اور اس میں ایمان تک کی بات کہی گئی ہے.
کہ ایمان جو ہے وہ تم یعنی اتیاچاری کہا گیا ہے، ظالم کہا گیا ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. تو بہت سخت بات ہے یہ. اب کوئی مسلمان اس کو پڑھے گا تو اس کو خوف زدہ ہو جائے گا کہ یار کسی یہودی سے، کسی جیو سے، کسی عیسائی سے، کسی کرسچن سے دوستی کریں کہ نہ کریں. لیکن یہ اس وقت ہے جب اسلام اور ان دونوں اس میں جنگ ہو رہی ہو، کہ جنگ کی کیفیت ہو، اور مسلمانوں کے مقابلے میں آپ ان سے دوستی کریں. ٹھیک ہے، اس کو اللہ نے پھر اگلی آیات میں کھولا ہے، سورہ ممتحنہ کی آیت. یعنی یہ بہت، اگر آپ ایسے پڑھیں، بہت سارے لوگ بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں اس کو پڑھ کے، جب اس سیم ٹاپک کو ہر اور جگہ تلاش نہیں کرتے. تو ایک طرح سے یہ ایک آیت ہے جس میں ایک خاص سچویشن میں ایک بات کہی گئی ہے. عام طور پہ یہ سچویشن نہیں ہے. تو یہ سچویشن کیا ہے اصل میں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ ایک الجھن جو ہے دماغ میں رہتی ہے کہ کیا ہم غیر مسلموں سے دوستی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اس کا ایک پس منظر یہ ہے کہ مسلمانوں اور یہودی نصارہ میں ایک کشمکش ہو رہی ہے. اس کشمکش میں یہ کہا گیا ہے کہ تم ان کو سرپرست دوست مت بناؤ. ولی کا مطلب یہاں پہ جو ہے گارجین فرینڈ بنانے کے ہے، تو مت بناؤ. پھر اللہ تعالیٰ اس کو اگر آپ کھول کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم ان تبرهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. اللہ تمہیں سورہ ممتحنہ کی 60 اور 60 مطلب ممتحنہ کی 8 اور 9، تو 60 کا مطلب ممتحنہ سورۃ الممتحنہ ہے یہ. اللہ تمہیں اس سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں سے اچھا ویوہار کرو اور ان کے ساتھ نیائے کرو جنہوں نے تم سے دھرم کے وشے میں یدھ نہیں کیا اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا. نشچے اللہ نیائے کرنے والوں سے پریم کرتا ہے. یعنی اللہ اب اس میں اصول بتائیے اللہ تعالیٰ نے. تو دیکھیے اس کو پھر کھول بھی دیا ہے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی دینکم واخرجکم فی الدین واخرجکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون. اللہ تو تمہیں کیول ان لوگوں سے میتری رکھنے سے، یعنی فرینڈشپ رکھنے سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دھرم کے وشے میں یدھ کیا. تم سے دشمنی کیوں کی؟ کہ تم مسلمان تھے، مومن تھے، کمیونٹی والے مومن نہیں تھے، یعنی ایک کمیونل دشمنی کی وجہ سے نہیں، بلکہ تم اسلام پہ چل رہے تھے، صحیح مسلمان تھے، اس لیے انہوں نے تم سے دشمنی کی اور دھرم کی وجہ سے تم سے یدھ کیا، تم سے جنگ کی، تتھا تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہیں نکالنے میں ایک دوسرے کی سہایتا کی، بلکہ نکالنے کے لیے کوئی سٹون انٹرن نہیں چھوڑا. تو تم سے اس لیول کی دشمنی کی. اب ایسے دشمنوں سے تم دوستی نہیں کر سکتے. ہاں، تم ایسے غیر مسلم جنہوں نے تمہیں گھروں سے نہیں نکالا، تم سے یدھ نہیں کی، جنگ نہیں کیا، ایسے لوگوں سے تم دوستی کر سکتے ہو، کوئی پرابلم نہیں. اصول کیا ہے؟ اصل اصول یہ سمجھ کے آئے، بات سمجھ میں آئی کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا میں کہ فرینڈشپ کی بات جب نان مسلم سے ہو تو ساری آیات کو ہم سامنے رکھیں، اور جب ہم سورہ ممتحنہ کی آیت 8 اور 9 میں ہم رکھتے ہیں تو بات کلیئر ہو جاتی ہے. مجھے یاد ہے کہ بک فیئر میں، ورلڈ بک فیئر جب دلی میں ہوا کرتا تھا، اس میں ایک غیر مسلم آئے تھے، غالباً وہ بہت پڑھے لکھے تھے، وہ قرآن کو جانتے تھے، تو انہوں نے اس طرح کی آیات جو ہے پکڑ کے نکالی وہاں کہ بھئی یہ تم مسلمان سے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم غیر مسلموں سے دوستی مت کرو، یہودی نصارہ سے دوستی مت کرو. پھر میں نے یہ دونوں قرآن کی جو یہ 2 آیتیں کھول کے دکھائی. جب میں نے کھول کے دکھایا تو مسکرائے اور چل دیے، یعنی ان کو پتہ تھا وہ پلے کر رہے تھے. اینی ویز، تو یہ اصل میں یہ پوری بات ہوتی ہے، ہوگی جب تک ہم ان ساری آیتوں کو ایک ساتھ نہیں رکھیں گے، ہم کوئی کنکلوژن پہ ہم نہیں پہنچے. قرآن میں ایک ٹاپک کی ساری آیتیں جب تک ہم نہیں رکھیں گے تب تک بات کلیئر نہیں ہوئی. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ جانتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں.
اچھا الٹا ہو گیا، یہ دو ایک ہو گیا. یہ کچھ تیسرا جو اصول ہے وہ ایک پرنسپل آیات ہوتی ہے اور ایک امپلیمنٹیشنل آیات ہوتی ہیں. ایک سیدھانتک آیتیں ہیں اور ایک پالناتمک آیتیں ہیں، یعنی جن کا انوپالن کیا جائے. پرنسپل آیات وہ آیات ہیں جس میں اللہ رب العزت ایک سدھانت، ایک اصول بیان کرتے ہیں اور وہ اٹل ہیں، وہ کبھی چینج نہیں ہوتی. امپلیمنٹیشنل آیات وہ ہوتی ہیں جو ان کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے وہ پرماننٹ امپلیمنٹیشن ہو سکتا ہے کہ وہ کسی شارٹ پیریڈ میں ہو، کسی ٹائم کے لیے ہو. وہ جو امپلیمنٹیشنل آیات ہیں وہ ہمیشہ جو پرنسپل آیات ہے اس کے انڈر رہیں گے، اس کے خلاف ہم نہیں جا سکتے. تو قرآن میں اس کا جو ہے دھیان رکھنا ہوگا، ورنہ پھر غلطی ہو جاتی ہے. اور یہ غلطیاں بہت کھائی ہیں لوگوں نے. جیسے میرنگ اہل کتاب کی جو عورتیں ہیں ان سے شادی کے معاملہ ایک ایسا مسئلہ ہوا ہے جن میں لوگوں نے کافی یعنی ٹھوکر کھائی ہے، غلطی کھائی ہے. استاد محترم نے ان اصول کا بہت دھیان رکھا ہے قرآن میں، اور اس کو بہت ایکسپلین بھی کیا انہوں نے. بعض ان کے دروس میں یہ چیزیں مل جائیں گی انشاءاللہ آپ کو. تو یہ جو ہے قرآن کی آیت ہے، آپ پڑھ لیجیے. سورہ مائدہ کی، یعنی آیت 5ویں آیت سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 5 ہے. 5 یاد رکھنے میں بھی آسانی ہے. بسم اللہ من الشیطان الرجیم. اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. اللہ نے کہا کہ آج تمہارے لیے اچھی پوتر چیزیں ہم نے حلال کر دی، جو اتنی طیبات ہیں، اور تمہارا کھانا اہل کتاب کے لیے اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال کر دیا. والمحصنات من المؤمنات، اور وہ جو محسن عورتیں ہیں، وہ جو محسنات کا مطلب وہ عورتیں جو پروٹیکشن میں ہیں، یعنی جو خاندانی شریف خاندانوں کی عورتیں ہیں. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور مومن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہی نہیں، جب نکاح کر سکتے ہو، اور تم جو ہے ان عورتوں سے جو کہ اہل کتاب کی عورتیں ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ لا اللہ تعالیٰ نے لا پاس کیا ایک امپلیمنٹ، لیکن یہ امپلیمنٹیشنل آیت ہے. یہ آیت جو ہے اب اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا کہ آپ کسی بھی اہل کتاب کی عورت سے شادی کرنا شروع کر دیں. قرآن نے اس کو کیسے سمجھیں گے؟ ایک اصولی آیت ہے جو کہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 21 میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے. یہ آیت کیا ہے؟ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا آمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ عَجَبَتْكُمْ. تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. وَلَعَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ عَجَبَكُمْ. اللہ نے یہ کہا کہ تم مشرک عورتوں سے دیکھیے وقت کی ہمیں کمی ہو جاتی ہے، 10 منٹ ہے، لیکن ٹھیک ہے میں کچھ ریپ اپ کرنے کی کوشش کروں گا. اس کے بعد بھی کچھ تھوڑا سا رہ جائے گا انشاءاللہ. اگر ہمت رہی، حوصلہ رہا تو ہم لوگ اگلا سیشن بھی کر لیں گے. تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. تمہیں شاید عجبتکم یعنی تمہیں بہت اچھی لگتی ہو. اب دیکھیے یہ آیت میں کیا کہہ دیا؟ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مشرک عورتوں سے شادی مت کرنا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اصولی آیت ہے. جو دوسری آیت ہے 221، یہ اصولی آیت ہے. اب آپ جو ہیں اہل کتاب عورت سے شادی کریں گے، لیکن ان عورتوں سے جو کہ مشرک نہیں ہیں، جو موحد ہیں، جو توحید پرست ہیں. وہ اس کرسچن عورت سے شادی نہیں کریں گے آپ، جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا مانتی ہے اور ہولی گوسٹ کو بھی خدا مانتی ہے اور خدا کو خدا مانتی ہے. تو تثلیث کی قائل ہے، اب اس سے شادی نہیں کر سکتے. ہاں وہ موحد ہو، وہ ایک خدا کو مانتی ہو،
عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بندہ اور ان کا رسول مانتی ہو تو آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں. ان یہودیوں سے شادی نہیں کر سکتے جو عرب کے یہودی تھے. اب تو نارمل جو یہودی ہیں وہ عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے، لیکن اگر کوئی ایسی عورت ہو عرب کی جو کہ یہودی ہو اور وہ اس طرح کے شرک میں مبتلا ہو تو آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے چاہے وہ آپ کو بہت پسند ہو. تو یہ جو 5 آیت ہے سورہ مائدہ کی 5 یہ اوپن سرٹیفکیٹ نہیں ہے آپ کو کہ آپ کسی بھی غیر یعنی اہل کتاب عورت سے، کرسچن یہودی جیوز اور کرسچن لیڈی سے شادی کر لے، چاہے وہ اس کے عقیدے جیسے بے باطل مشرکانہ ہو. نہیں، آپ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ جو اصولی آیت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، یہاں تک کہ ایمان لے آتی ہے تو بس آپ کر سکتے ہیں شادی. تو یہ بلینکٹ آپ کو جو ہے یہاں غامدی صاحب کی رائے یہ ہے کہ نہیں صاحب یہ اللہ نے چھوٹ دے دی ہے، لیکن میں ان کی اس رائے سے سہمت نہیں ہوں، اس لیے کہ یہ جو آیت ہے یہ اصولی آیت ہے اور یہ یعنی یہ ہمیشہ کے لیے ہے یا قیامت تک کے لیے اصول ہے کہ کبھی بھی آپ مشرکہ سے شادی نہیں کر سکتے. تو اگر آپ اس طرح یعنی بڑے بڑے لوگ، غامدی صاحب جیسا بہت بڑا آدمی ہے وہ ان کو یہ ٹھوکر لگی ہے، میری اپنی سمجھ سے تو ٹھوکر ہی ہے. تو یہ اہل کتاب سے آپ شادی اس میں نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اصولی آیت جو اگر مشرکہ اہل کتاب ہے تو آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جو تو 21 جو آیت ہے سورہ بقرہ کی اس کے خلاف. تو یہ کوئی اوپن لائسنس نہیں. اس کی جو دوسری مثال ہے پرنسپل آیات کی، اب یہ اسپریچول جو ایک لا ہے اللہ کا، اب یہ تھوڑا سا مشکل ہے. میں چاہتا ہوں کہ اگلی بار اس کو لوں کیونکہ اس میں بہت تھوڑی گہرائی ہے پرنسپل آیات. اور یہ بس میں مختصراً یہ بیان کر دوں کہ جو اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں کہ ان کے جو اسپریچول لاز ہیں ان کو وہ بیان کرتے ہیں قرآن میں، اور ان کی امپلیمنٹیشنز بھی وہ بیان کر دیتے ہیں قرآن ہی میں قصوں کے شکل میں. جیسے ایک اللہ نے ایک آیت بیان کی کہ اللہ رب العزت ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. تو میں اس کو کھولوں گا ابھی جب اگلی بار، کیونکہ ابھی 5 ہی منٹ ہے ہمارے پاس، تو انشاءاللہ اگلی بار اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. اور پھر یہ آپ کے لیے کام ہوگا اور ہم سب کے لیے کام ہوگا کہ اس طرح کی آیات ڈھونڈیں اور پھر ہم ریسرچ کریں. تو یہ ہے کہ ان الذین، میں نے اس کو کلر کوڈ کیا ہوا ہے کیونکہ جو اگلی آیت آئے گی وہ میں نے میچ کیا اس کو. تو اللہ نے کہا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. تو بے شک اللہ رب العزت جو ہے اس یعنی جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر اس پہ وہ قائم ہو جاتا ہے. تتنزل علیہم الملائکہ، اور اس پہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تو یہ کہتے ہیں کہ تم ڈرو نہیں اور خوف نہیں کرو، غمزدہ مت ہو، خوف نہیں کرو. وابشروا بالجنۃ التی کنتم بہت سارے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ آخرت جب موت آتی ہے اس وقت ہوتا ہے، لیکن یہ قرآن میں ایک جگہ ہے جہاں پہ اللہ رب العزت نے ایک قصے میں یعنی ایک قصہ بتا رہے ہیں، اس میں اس کو اگر آپ غور کریں گے، تطبیق بٹھائیں گے تو آپ کو ایک دم سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو گروپ آف پیپل تھے، لوگ تھے، ان کو اللہ رب العزت نے کیسے ان کے دلوں کو مضبوط کیا اور کس طرح سے. اور وہ سمجھ میں آ جائے گا کہ فرشتہ الفاظ بھی بہت ملتے جلتے ہیں، تو میں نے کلر کوڈنگ کی ہے چونکہ ٹائم کم ہے اور اس کو سمجھنا ضروری ہے. تو اللہ کا فضل تھا مجھ پہ، یہ بات کھلی تھی تو میں چاہ رہا تھا کہ یہ آپ کو سمجھاؤں تاکہ ایک انشاءاللہ آگے چل کے مطلب آپ کو ایک ٹول مل جائے کہ اس طرح سے آپ غور کریں، تاکہ بہت سی چیزیں ملیں گی آپ کو کہ کوئی ایک آیت ہے جس میں محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ بیان ہوا ہے، کوئی لا بیان ہوا ہے اللہ کا، وہ لا جو ہے آپ پھر کسی اور جگہ ڈھونڈیں اور آپ کو محسوس ہو، بہت ساری چیزیں کھل جائیں گی آپ پہ کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جو بیچ کے جو فل ان دا بلینکس ہیں وہ کھلنے شروع ہو جائیں گے. تو اس میں کھول کے کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے لیکن ابھی وقت ہے نہیں تو 2 منٹ ہے مشکل سے، تو میں اس کو ابھی یہیں پہ اسٹاپ کرتا ہوں
اور اگلی بار اگر آپ لوگوں کو حوصلہ رہے گا تو انشاءاللہ جو ہے میں پھر اس آیت کو السلام یہاں سے علیکم دیں زبیر گے. بھائی. جی اگر 5 منٹ لگے تو اس کو ایکسپلین کر دیجیے اگر چاہیے تو تھوڑا بہت رک جائیں گے. کیسا ہے کہ نیکسٹ میں اگر کبھی جیسے اگر نہیں جوائنٹ ہو سکے تو پھر وہ ایک رہ جائے گی بات. ہاں 5 سے یہ 5 منٹ تو لیجیے اگر کر پرابلم دیجیے. یہ ہوگی کہ اس میں 10 منٹ بعد پھر جوائن کرنا پڑے گا. تو اگر آپ اچھا. ہاں مطلب آپ یہ جو کینسل کریں گے نا تو اس کے بعد ہاں وہ ہاں. 10 منٹ کا جو ہے ریکارڈنگ بند کر دیجیے آپ. 10 منٹ کے